واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے. صحابہ کرام کو یاد دلایا. اس میں دو سبق مل رہے ہیں اس آیت میں, دیکھیں غور سے سنو. یاد کیجئے اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے, مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے, تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے, فآواکم وأیدکم بنصرہ, اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا, اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. اب غزوہ بدر, یہ سورہ انفال جب شروع ہوئی اس میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ جب بدر میں مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو فتح مل گئی, کامیابی مل گئی اور مال غنیمت ہاتھ آیا, کافروں کا جو مال تھا وہ ہاتھ آیا, تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام میں آپس میں معمولی تھوڑا سا اختلاف ہو گئے. جو نوجوان تھے, جو پہلی صف میں لڑنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ مال غنیمت ہمارا ہے, یہ مال غنیمت ہمارا حق ہے, کیوں, ہم لڑے ہیں, ہماری وجہ سے کامیابی ملی ہے. اور جو پیچھے والے تھے, بزرگ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پیچھے تھے, ہمارا سپورٹ تھا تمہیں, اس لیے تمہیں کامیابی ملی ہے, اس لیے مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے. تو جب اختلاف ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انفال کی آیتیں اتاری. تو اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہوئے صحابہ کرام کو کہنے کہ اپنا پرانا زمانہ یاد کرو, اپنا ماضی. یہاں سے ایک سبق یہ مل رہا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنا پچھلا زمانہ نہیں بھولنا چاہیے. پچھلے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, پہلے کیا تھا اور اب کیا بن گیا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے انسان غریب تھا اور بعد میں امیر ہو گیا, تو پچھلا زمانہ بھول جاتا ہے اور تکبر میں آ جاتا ہے, اترانے لگتا ہے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اب پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, اور دنیا کی بہت ساری چیزیں آ گئی, بہت سارے نوکر چاکر آ گئے, اب وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے, غریبوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے, غریبوں کو جھڑک رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ رہا ہے, اللہ کے احکامات کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنا ماضی مت بھولو, پچھلے زمانے کو ہمیشہ یاد رکھ کر زندگی گزارو, تو کبھی انسان کے اندر اکڑ پیدا نہیں ہوگی, اس کے اندر تکبر اور اتراہٹ نہیں آئے. وہ یاد دلایا, یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. تم کہہ رہے ابھی بدر میں ہماری وجہ سے, آگے والے کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے کامیابی ملی, پیچھے والے کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے کامیابی ملی. تو یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے, جب مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا, تو اس وقت تم تھوڑے تھے, مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. بہت کم صحابہ کرام تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے, کافر ہم پر حملہ کر کے کہیں ہمیں ختم نہ کر دیں, اچک نہ لیں. تو بعد میں جو یہاں تک تم پہنچے ہو, بدر میں تمہیں کامیابی مل گئی, یہاں تک جو تم پہنچے ہو یہ سب اللہ کا فضل ہے. فآواکم, اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا, وأیدکم بنصرہ, اپنی مدد سے تمہاری تائید کی, تمہارا سپورٹ کیا, ورزقکم من الطیبات, اور یہاں تم جیت کر یہ جو مال غنیمت تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے, یعنی مال غنیمت مل گیا. کیوں, لعلکم تشکرون, تاکہ شکر ادا کرو. تمہارے اندر شکر پیدا ہونا چاہیے. اپنے پچھلے زمانے کو یاد رکھو, اللہ کی نعمت سمجھو, اپنا کمال مت سمجھو. یہ ہر انسان کے لیے اس میں عبرت ہے تو صحابہ کرام کے لیے آیت, لیکن قیامت تک کے لیے سبق ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنا پچھلا زمانہ یاد رکھنا چاہیے, اپنی غربت کو, اپنے پچھلے زمانے کو یاد رکھنا چاہیے. پچھلا زمانہ آدمی بھول جاتا ہے تو اس سے اکڑ پیدا ہو جاتی ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ سبق مل رہا ہے. دوسرا سبق اس آیت سے یہ مل رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے اسباب اور نتیجے کو مت دیکھو. کتنے اسباب ہیں ہمارے پاس, ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں, اپنے اسباب اور وسائل کو مت دیکھو, اور اس کام کا رزلٹ, نتیجہ کیا نکلے گا اس کو مت دیکھو. اللہ کا جو حکم ہے اور جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہے, اس ذمہ داری کو اور اس حکم کو پورا کرو, اسباب اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو. اس کے لیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ
صحابہ کرام کا خاص طور سے جو مہاجرین تھے ان کا واقعہ نمونے کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو یہ جو صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہوئے ہجرت سے پہلے شروع زمانے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ کے شروع زمانے میں مسلمان ہوئے، ان کو دیکھو کہ وہ لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے اسباب نہیں دیکھے، نتیجہ نہیں سوچا. انہوں نے یہ نہیں سوچا یار ہم کم لوگ ہیں، اب اگر مسلمان ہو جائیں گے تو یہ سارا مکہ ہمارا مخالف ہو جائے گا، یہ تو اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنا مار رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا، ہمیں تو مار کھانی پڑے گی. انہوں نے نتیجے کو نہیں سوچا، اب اسباب نہیں دیکھے کہ ہمارے پاس تو اسباب بھی نہیں ہیں اور نتیجہ کیا ہوگا، مار کھانی پڑے گی. کب تک مار کھاتے رہیں گے، زندگی کتنی لمبی ہے، اتنے دنوں تک کیسے ہم یہ ظلم برداشت کریں گے. انہوں نے کچھ نہیں سوچا، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، انہوں نے قبول کر. اسی طریقے سے ان کو ہجرت کا حکم ملا، مکے والوں کو ہجرت کا حکم ملا، تب بھی انہوں نے نتیجے کو نہیں سوچا، فوراً حکم پر عمل کر لیا. انسان بھی مثال کے طور پر یہاں ہندوستان میں حالات تنگ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے جینا. اگر کوئی مسلمان یہاں سے سوچے کہ مجھے کسی مسلم کنٹری میں شفٹ ہونا ہے، مسلم کنٹری میں یہاں سے جانا ہے، تو آدمی کیا کرے گا، سوچے گا نہیں سوچے گا وہاں جا کر میرا مستقبل کیا ہوگا، وہاں جا کر فیوچر میں میرے بیوی بچوں کا میرا اور وہاں روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی، کوئی کاروبار ملے گا یا نہیں ملے گا، یا میں بھوکا رہوں گا. آدمی سوچے گا اس کو. لیکن صحابہ کرام نے نہیں سوچا. ہجرت کا حکم ملا، مکے سے مدینے چلے جاؤ، انہوں نے نہیں سوچا. اللہ کا حکم ہے، اب وہاں جا کر روزی ملے نہ ملے، وہاں جا کر کاروبار سیٹ ہو نہ ہو، گھر ملے نہ ملے، بس اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے. اللہ کا حکم دیکھا انہوں نے، اپنی ذمہ داری دیکھی، اس کو پورا کیا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے رزلٹ اور نتیجہ بھی اچھا کر دیا. جتنے مدینے کے انصار تھے ان کے دل اتنے نرم کر دیے، ان کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ یہ مکے والے مدینے آئے، ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم ہجرت کر کے آئے، ان کو ایسا لگا کہ ہم اپنے گھر آئے. اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے دل اتنے نرم کر دیے، ان کے دلوں میں ایسی سخاوت ڈال دی کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا. یہ کیوں ہوا کہ ہجرت کرنے والوں نے نتیجے کی طرف نہیں دیکھا، اپنے اسباب کی طرف نہیں دیکھا، اللہ کا جو حکم تھا، جو ان کا کام تھا وہ کر لیا. اسی طریقے سے اب ہجرت کر کے آ گئے مکے میں، مدینے میں. اب مدینے میں حکم ملا کہ ابو جہل کے لشکر سے لڑو، ان سے جہاد کرو. اب صحابہ کرام کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں. 313 کے پاس کتنی تلواریں؟ 8 تلواریں. کسی کے پاس لاٹھی ہے، کسی کے پاس دوسری کوئی چیز ہے، تلواریں 8 ہی ہیں. نہ ان کے پاس پورے گھوڑے ہیں، نہ پورے اونٹ ہیں، سواریاں برابر نہیں ہیں. پہننے کے لیے کتنے لوگوں کے پاس جوتے نہیں تھے، کتنے لوگوں کے پیٹ میں کھانا نہیں تھا. لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پیر میں چپل نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب کچھ بھی نہیں، ہم کیسے لڑے. بس اللہ کا حکم ہے، پورا کرو. اللہ کا حکم ہے، بھیڑ جاؤ. تو وہ بھیڑ گئے، کافروں سے لڑ لیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ اچھا لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اللہ کی مدد سے 313 8 تلواروں کے باوجود 1000 پر غالب آ گئے. تو قیامت تک کے لیے سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کبھی بھی اپنے اسباب مت دیکھو، نتیجے کی طرف مت دیکھو. اللہ کا حکم کیا ہے، اپنی ذمہ داری کیا ہے، ذمہ داری پوری کرو، اللہ کا حکم پورا کرو. اللہ جو ہے اچھے نتیجے اللہ